اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت نہ ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے؟ اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں۔ اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، اور کفر کے حالت میں ان کی روح نکلے۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک ضروری بات،
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔